أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اس قرآن کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائیں اور اس کے ذریعے ہمیں بلندی عطا فرمائیں، آمین۔ اللہم اجعلنا بہ عند الجزاء من الفائزین، اور جب جزا ملے تو ہمیں بلند مقام والے لوگوں میں شامل کر دینا۔ وعند النعماء من الشاکرین، اور نعمتیں ملنے پر ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمانا۔ وعند البلاء من الصابرین، اور جب ہم پہ کوئی آزمائش یا مشکل آئے تو ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ اسراء۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 111 آیات ہیں۔ اس صورت کے 2 نام ہیں، ایک تو اسراء، جس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کی طرف اشارہ ہے، تو اس لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا نام سورہ بنی اسرائیل مشہور ہے، کیونکہ اس کی ابتدا میں بنی اسرائیل کے حوالے سے 2 واقعات کا ذکر کیا گیا کہ جب یہ زمین میں تباہی مچائیں گے، فساد کریں گے۔ یہ سورہ ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی، تقریباً 1 سال پہلے، اور اس میں بھی تمام مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس سورہ کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا سٹارٹ سبحان اللہ سے ہوا اور اس کا اختتام الحمدللہ پہ ہوتا ہے۔ آئیں اب آیات کے حوالے سے سورہ کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے اور بنی اسرائیل کے تاریخی حالات کی ڈسکشن ہے۔ آیت نمبر 11 سے 22 تک قرآن کے نزول کے مقاصد بتائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات واضح کیے گئے۔ آیت نمبر 23 سے 40 تک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اصول اور اقدار مینشن کیے گئے۔ آیت نمبر 41 سے 52 تک توحید کے دلائل دیے گئے اور مشرکین کے انکار آخرت کا ذکر کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 53 سے 60 تک دعوت حق کا طریقہ بتایا گیا اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ آیت نمبر 61 سے 70 تک دوبارہ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے اور شیطان کا مقصد جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ اب بنی آدم کو بہکائے گا اور اس کی جڑ کاٹتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کائنات میں اللہ کے اختیار کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 71 سے 77 تک اعمال ناموں کے ساتھ پیشی اور رسولوں کے معاملے میں اللہ کی سنت کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 78 سے 80 تک نماز کے اوقات بتائے گئے اور فجر کی نماز کی اہمیت واضح کی گئی، اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 81 سے 84 تک قرآن کے اوصاف مینشن کر کے عام لوگوں کا طرز عمل واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 85 سے 93 تک مشرکین کے سوالات اور مطالبات کا ذکر ہے اور ساتھ ہی قرآن کے حوالے سے چیلنج دیا گیا۔ آیت نمبر 94 سے 100 تک کافروں کا انکار آخرت واضح کیا گیا، اور آیت نمبر 101 سے 103 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 104 سے 109 تک
اہل کتاب کے نیک لوگوں کی کیفیات واضح کی گئی اور قرآن کی حقانیت بیان ہوئی۔ آیت نمبر 110 اور 111 میں اللہ کے اسماء حسنیٰ کی اہمیت واضح کی گئی اور نماز کی قرت کے حوالے سے بتایا کہ نہ زیادہ بلند آواز میں پڑھو اور نہ ہی بالکل دھیمی آواز میں پڑھو۔ آئیں اب سورہ کے اہم ٹاپکس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے اسراء اور معراج کی تصدیق کے ساتھ کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشانی اور غمگین کنڈیشن میں تھے، یعنی حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا جو کہ ان کو باہر سے پروٹیکشن پرووائڈ کرتے تھے ایکسٹرنلی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا جو آپ کو انٹرنلی سپورٹ کرتی تھی، گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی آپ ان سے جا کے شیئر کرتے تھے اور وہ آپ کو اپنی باتوں سے تسلی دیتی تھی اور سپورٹ کرتی تھی، یعنی ایکسٹرنل سپورٹ بھی ختم ہو گئی اور انٹرنل سپورٹ بھی ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے طائف کا سفر کیا تو وہاں سے انتہائی تکلیف دہ رسپانس ملا، لہو لہان ہو کر واپس آئے، یعنی باہر سے فزیکلی بھی ہرٹ تھے اور انٹرنلی بھی ڈسٹرب تھے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معراج کا سفر کروایا، اور یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے اپنے فیملی میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی کسی مصیبت میں ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، تھوڑے دن میری طرف آ کے رہ لو، میری طرف چکر لگا لو، ذرا ہوا بدلی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اسٹک تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف چکر لگوایا تاکہ ان کی ہوا بدلی ہو جائے، اور اس وقت جس صدمے اور پریشانی سے وہ گزر رہے ہیں اس سے باہر نکلنے میں مدد ہو سکے۔ اور یہ سفر رات کے وقت کروایا گیا۔ اصل میں رات جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے اور اہم فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یعنی بابرکت رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ دخان میں الفاظ آتے ہیں فی لیلۃ المبارکہ، یعنی رات کے وقت اللہ کی رحمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اوپن آفر دیتے ہیں، یعنی کھلی آفر ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ چاہیے، کوئی ہے جسے مغفرت چاہیے کہ میں اسے بخش دوں، یا کسی کی کوئی اور ضرورت ہے تو میں اسے وہ عطا کر دوں۔ اور یہ معاملہ روزانہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ کیا ہم اس وقت اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ رات کے وقت اللہ کی نوازشات اور اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری صاحب کو اس وقت کے بادشاہ پرتھوی راج نے نوٹس دے دیا 15 دن کا کہ 15 دن کے اندر اندر یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ ان کی دعوت دین کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے آ کر اجمیری صاحب کو یہ بات بتائی کہ بادشاہ نے پرتھوی راج نے یہ نوٹس دیا آپ کے خلاف۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ 15 دن یہ تو بہت زیادہ ہے، کوئی مصیبت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ایک رات بھی درمیان میں مل جائے۔ مطلب ایک رات کے اندر انسان اللہ سے دعا کر کے ہر قسم کے برے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ قرآن کے واقعات میں پڑھیں گے
کہ جتنے بھی رسولوں کے ان کی قوموں کے درمیان فیصلے ہوئے کہ ایمان والوں کو بچا لیا جاتا تھا اور جو قوم ہے جھٹلانے والے کافر ان کو تباہ کیا جاتا تھا، تو یہ سارے فیصلے بھی رات کے وقت ہی ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کا واقعہ بھی رات کے وقت پیش آیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں قرآن کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے اور یہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بتایا کہ انسان برائی کو مانگنے میں جلدی کرتا ہے، بالکل اس طرح کہ جیسے خیر کو مانگا جاتا ہے، اور انسان تو ہے ہی جلد باز۔ اور برائی مانگنے میں جلدی کرنے کا مفہوم ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ لے آئیں اپنا وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تو یہ عذاب مانگنے میں جلدی کرتے تھے۔ دوسرے اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کی دعا کرتا ہے جو انفیکٹ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ اس کو پسند ہوتی ہیں یا وہ اس وقت ان کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت دعائیں کرتا ہے، اور کئی دفعہ بہت عرصہ بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں تھی، شکر ہے وہ کام اس طرح نہیں ہوا تھا جیسے میں چاہ رہا تھا۔ جیسے قرآن میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بظاہر بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز بظاہر تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ پھر نیکسٹ آیات میں بتایا کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، جسے ہم قیامت والے دن نکال کے اس کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ یہ لو اپنی کتاب اور خود پڑھو، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ آج کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ایک اور حقیقت واضح کی گئی کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ تمہارا رب اپنے بندے کے گناہوں سے خوب واقف بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ مطلب کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے کہ میرے اس گناہ کا تو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں اسے عطا کر دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اس کے کمپیریزن میں ایک دوسرے بندے کی مثال پیش کی گئی کہ جو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ ضرور سراہی جائے گی، یعنی انہیں ہم کامیابی سے نوازیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ البتہ اس دنیا میں ہم دونوں قسم کے گروہوں کو نعمتیں عطا کرتے ہیں اور وسائل مہیا کرتے ہیں۔ اور اس طرف اشارہ کیا گیا کہ دیکھو کیسے ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، یعنی کسی کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے پاس کم ہوتے ہیں، لیکن آخرت جو ہے ایز اے کمپیریزن اس کے درجات تو بہت ہی بڑے ہوں گے اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ پھر نیکسٹ آیات میں اللہ کی طرف سے کچھ احکامات پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیسٹ بیہیویئر، اور جب وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ہی ان کے ساتھ تلخی والے لہجے میں بات کرو، بلکہ نرم اور پیار والے لہجے کے ساتھ ان سے بات کرو اور ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے
مجھے پالتے ہوئے میرے پر رحم کیا۔ اور پھر اپنے آپ کو نیک جتانے سے منع کیا کہ سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، مطلب اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، البتہ اللہ جو ہے وہ پلٹنے والوں کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو اور فضول خرچی کرنے والوں میں سے نہ ہونا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اس کی ناشکری کی اور نافرمانی کر دی۔ تو جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، یعنی وہ نعمت جو اللہ نے مال کی شکل میں انہیں دی ہوتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ مال جس میں اللہ نے دوسروں کا بھی حق رکھ کے اسے دیا تھا، یہ صرف اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ پھر یہ واضح کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور کہا گیا کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں، یقیناً اولاد کو قتل کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے، اور کسی دوسری جان کو قتل کرنے سے منع کیا اور تاکید کی کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو، یعنی اس کی ٹو میں نہ رہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں، بے شک کان، آنکھیں اور دل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یعنی اپنی یہ صلاحیتیں، اپنے یہ اعضاء تم نے کس کام پر لگائے، اس سب کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ اور جب تم تول لو یا کوئی چیز ناپ کر دو تو ناپ پورا پورا کرو، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو، یعنی تکبر نہ کرو۔ یہ تھے کچھ تاکیدی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے کے حوالے سے بتائے۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن آ رہی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہ سارے اللہ کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مطلب ہم انسانوں کو پتہ نہیں چلتا، البتہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کر رہی ہے۔ پھر کافروں کا ایک اعتراض مینشن کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ سے نئی شکل میں پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مٹی اور ہڈیوں کی بجائے پتھر اور لوہا بھی ہو جاؤ گے، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز جو تمہارے دل یا دماغ میں ہو، تو ہم پھر بھی تمہیں واپس لوٹا دیں گے، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ بھی پیدا کیا۔ اور یہ ایک عام انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ٹرائفل پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو آپ بار بار ریسیپی دیکھیں گے کہ اچھا اب کیا ڈالنا ہے، اوکے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے، پھر آپ بنائیں گے، تھوڑے کنفیوز بھی ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے دوسری دفعہ بنانی ہے سیم ریسیپی تو آپ کانفیڈنٹ بھی ہوں گے اور آپ کو بار بار ریسیپی دیکھنی بھی نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پہ یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا تھا تو اس کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے بات کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تم لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، یعنی لڑائی جھگڑا کروا دے۔ پھر اس کے بعد آگے نبیوں کے فضیلت کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ کچھ انبیاء کو ہم نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور درجہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ جنہیں لوگ اولیاء اللہ سمجھتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں، اپنی دعائیں اور ضرورتیں ان سے مانگتے ہیں اور انہیں اپنی مشکلات کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں، تو ان نیک لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی قربت کا کوئی ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بے شک اللہ کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ مطلب کہنے کا ہے
کہ وہ تو خود اپنے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ایسے لوگ تمہاری پریشانی یا مشکلات کیسے دور کر سکتے ہیں؟ پھر آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تصدیق کی گئی، جو انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جس کی بیس پر یہ صحابہ کو لے کر نکلے تھے، لیکن پھر صلح حدیبیہ کر کے بغیر عمرہ کیے واپس آنا پڑا۔ تو اس حوالے سے بعض لوگوں کے، مسلمانوں کے دل میں بھی ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ خواب دیکھا بھی تھا کہ نہیں۔ تو یہاں پہ اس کا کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ نے خواب آپ کو دکھایا تھا، اور یہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا کہ کون لوگ ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو آپ پر شک کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آیات میں دوبارہ سے قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور یہاں پہ اس کے ایک اور الفاظ ملتے ہیں، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جسے آپ میرے پر فضیلت دے رہے ہیں۔ جیسے اگر اسے میں عام زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس طرح الفاظ بنیں گے کہ آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے، اس کو سجدہ کروں میں، یہ جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور پھر بدلہ لینے کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن تک اس کی جڑ کاٹتا رہوں گا، اس کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا چل نکل یہاں سے۔ جیسے ہمیں کسی پر غصہ آئے تو ہم اسے کہتے ہیں نا، گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو پھر میں تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اپنے خالص بندوں کے حوالے سے اللہ نے گارنٹی دی کہ ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد مشرکوں کے حوالے سے ایک مثال بیان کی گئی کہ جب وہ سمندر کے سفر پر ہوتے ہیں اور ان پر سخت طوفان آ جاتا ہے تو اس وقت ان کے سارے شرک ورک وہ بھول جاتے ہیں، ساری دیویاں ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور پھر وہ خالص ہو کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نجات دے کے خشکی تک پہنچاتے ہیں تو وہ پھر اعراض کرتے ہیں، اور انسان تو ہے ہی بڑا ناشکرا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کا احساس دلاتے ہیں کہ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین کے اندر کہیں دھسا دے، یا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا دوبارہ کسی طرح تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر وہاں پہ تمہیں غرق کر دے تمہارے اس کفر کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت اور اکرام عطا کیا، کہ ہم نے اس کو خشکی پر اور سمندر میں سواریاں دی، یعنی وہ چیزوں پر سوار ہو کر سفر کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے ایک اکرام ہے۔ اور پھر اس کو ہم نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر فضیلت دی، یعنی اشرف المخلوقات بنایا۔ آگے چل کر نمازوں کے اوقات اور اجر کا ذکر ہے، خاص طور پر فجر کے قرآن کا ذکر کیا گیا، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یقیناً فجر کے وقت کا جو قرآن ہے وہ وٹنس کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹائم کے فرشتے اس وقت وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ فجر کا قرآن سنتے ہیں۔ پھر رات کے حوالے سے تہجد کی اہمیت بتائی گئی کہ وہ نفل نماز ہے، یعنی ایکسٹرا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک بڑی پیاری دعا سکھائی گئی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے میرے رب مجھے بہترین طریقے سے داخل فرما اور مجھے بہترین طریقے سے نکال، اور میرے لیے اپنی طرف سے خاص مدد اور دلیل عطا فرما۔ یہ دعا خاص طور پر ہجرت کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ سورہ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی اس وقت حالات ایسی شکل اختیار کر رہے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ میں مزید رہنا مشکل تھا اور ان کو یہاں سے نکلنا تھا، تو اس حوالے سے پھر یہ دعا سکھائی گئی۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 میں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں قرآن کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور کافروں کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اور پھر ایک عام انسان کی نیچر بتائی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ
اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اسی میں مست ہو جاتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی ہمیں اس بارے میں جج کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کوئی فتوے دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی آیت میں کافروں کا سوال مینشن کیا گیا کہ یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس کے بارے میں بالکل شارٹ اینڈ بریف آنسر کیا گیا کہ انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور اس کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی خاص فیور کا ذکر کیا گیا جو اللہ نے قرآن کی شکل میں آپ پر نازل کی، اور بتایا گیا کہ یہ آپ کے رب کی خاص رحمت ہے اور بے شک اس کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور ساتھ یہ وضاحت کی گئی کہ اگر تمام انسان اور جنات اکٹھے مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر دیں تب بھی اس قرآن کے جیسا نہیں لا سکیں گے۔ اس کے بعد معجزات کے مطالبے کی ایک لمبی لسٹ آتی ہے جو کافر وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے، تو اس کے اینڈ پر یہ بتایا گیا کہ آپ تو صرف ایک انسان ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی قسم کا معجزہ دکھا سکیں یا لے کر آ سکیں، اور اللہ آپ کے اور ان کے درمیان گواہ کافی ہے۔ اور جو لوگ ہدایت نہیں قبول کرتے، انکار کرتے ہیں، قیامت والے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور اس دن یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جب کبھی جہنم کی آگ تھوڑی ٹھنڈی پڑنے لگے گی تو ہم اس کو دوبارہ بھڑکا دیں گے۔ اس کے بعد انسانوں کی فطرت کے حوالے سے ایک اور چیز مینشن کی گئی کہ انسانی فطرت میں کنجوسی پائی جاتی ہے، کہ اگر تمہارے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بھی ہوں تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھو اور کسی کو نہ دو، بے شک انسان بہت چھوٹے دل کا ہے۔ اور پھر آخر میں دوبارہ قرآن کے حوالے سے وضاحت کی گئی کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس قرآن کو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کو وقفے کے ساتھ پڑھ کر سنا دیں اور انہیں بتا دیں چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جب وہ اس کی آیات سنتے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے اسماء حسنہ کی اہمیت بیان کی گئی کہ چاہے اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے، اس کے تمام نام خوبصورت ہیں۔ اور نماز کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ اس کو نہ زیادہ دھیمی آواز میں پڑھو اور نہ زیادہ بلند آواز میں، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نماز ایٹ لیسٹ اتنی آواز میں پڑھنی چاہیے کہ جو آپ کے اپنے کانوں تک آپ سن سکیں، اس سے ایک تو کنسنٹریشن بہتر رہتی ہے اور دوسرا یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ خاص طور پر بالکل منہ بند کر کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، یعنی ایٹ لیسٹ آپ کی زبان ضرور حرکت میں ہونی چاہیے۔ اور پھر سورہ کی آخری آیت میں اللہ کی صفات بیان کی گئی کہ آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کے لیے ہیں جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی ولی ہے، یعنی اس کا دوست یا مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ اسراء کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔